رفتہ رفتہ قبضہ کی پالیسی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے منتظمین نے مگرمچھ کی پالیسی پر عمل کیا۔ وہ ہیرا پھیری، سازش، مکرو فریب اور طاقت کے ظالمانہ استعمال سے بعض علاقے ہڑپ کر لیتے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چپ ساتھ لیتے اور مقامی حکمرانوں کے ساتھ کیے گئے اعتماد کے وعدے پورے کرنے کے بجائے غیر جانبدار ہو جاتے۔ جب پہلا چھینا ہوا علاقہ ہضم ہو جاتا تو پھر نئے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ ویرن ہیسٹنگ کے بعد لارڈ کراؤن ویلز گورنر جنرل بنا۔ اس نے اصلاحات رائج کر کے اپنے پنجے گہرے گاڑ دیے۔ سر جان شور کی پالیسی بھی عدم مخالفت کی پالیسی تھی۔ وہ بھی فتوحات کے منصوبے بنانے کے بجائے مفتوحہ علاقوں کو جذب کرنے کی پالیسی پر کاربند رہا۔ اس نے اود کے بارے میں مزید دودھ دوہنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ لارڈ ویلزلی نے آتے ہی جارحانہ پالیسی کا اثر نو آغاز کر دیا اور اس نے سبسڈیری سسٹم کا چکر چلایا اور دیسی علاقوں سے امدادی فوج کے اخراجات کے بہانے روپے اور بہت سے علاقے بٹورے۔ اس نظام کو قبول کرنے والا دیسی حکمران عملاً دفاع اور خارجہ پالیسی انگریزوں کے حوالے کر دیتا۔ اس کے عوض میں وہ اس بات کی ضمانت دیتے کہ اس حکمران کی اندرونی و بیرونی خطرات کے خلاف حفاظت کی جائے گی۔ حکمران اس ضمانت کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا اور عیاشی میں 2-4 قدم اور آگے نکل جاتا۔ نتیجتاً عمرا سرکش ہو جاتے اور عوام بدحال۔ اس کے بعد برطانوی حکومت بد انتظامی کا بہانہ بنا کر اس کی ریاست پر قبضہ کر لیتی۔ سبسڈیری سسٹم کو سب سے پہلے نظام حیدرآباد نے قبول کیا اور بہت سا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اسی سسٹم کے تحت نواب اودھ سے روہیل کھنڈرا اور شمالی دواب کے علاقے ہتھیا لیے گئے۔ تنجور کے راجہ امر سنگھ نے ساری ریاست انگریزوں کے حوالے کر دی اور 40,000 پاؤنڈ سالانہ وظیفہ قبول کر لیا۔ سورت کی ریاست بھی دیکھتے دیکھتے ہڑپ کر لی گئی۔ کرناٹک کے نواب کو بھی پینشن دے کر ریاست پر قبضہ کر لیا گیا۔ حالانکہ اس ریاست نے انگریزوں کی ہمیشہ حمایت کی تھی۔ سبسڈیری سسٹم قبول نہ کرنے کی پاداش میں میسور پر حملہ کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا اور چند گاؤں پرانے ہندو راجا کے جانشین کو دے کر اس سسٹم کے تحت پیشوا باجی راؤ نے ممبئی کے بعض اضلاع انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ بھونسلہ نے کٹک کا علاقہ جس میں دہلی، آگرہ، احمد نگر اور بڑوچ شامل تھے انگریزوں کو دے کر اس کلاوے کو اپنی گردن میں ڈالا۔ اعلیٰ حضرت القیاس امدادی نظام نے عملاً بہت سا علاقہ براہ راست کمپنی کے قبضے میں دے دیا اور باقی دیسی ریاستیں انگریزوں کی سعادت قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ویزلی کے بعد کارن ویلیس کو پھر بھیجا گیا تاکہ تیزی کے ساتھ ہونے والے فتوحات کو جذب کیا جا سکے۔ اس نے آتے ہی عدم مخالفت اور صلح کی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ جارج بارلو بھی اسی پالیسی پر گامزن رہا۔ اس نے ان راجپوت ریاستوں کی امداد کرنے سے بھی انکار کر دیا جنہوں نے مرہٹوں کے خلاف جنگ میں انگریزوں کی بہت مدد کی تھی۔ لارڈ مینٹو اول نے پھر پالیسی بدل ڈالی اور بندھیل کنڈ میں فوجی کارروائی کر کے قلعے پر قبضہ جما لیا۔ مرہٹوں کی ریاست میں دخل اندازی کر کے اس سے بہت سے علاقے چھین لیے۔ ٹراونکور کی پوری ریاست ہڑپ کر لی گئی۔ مرہٹوں میں سے بھونسلہ کی ریاست ابھی انگریزوں کے ہاتھ سے محفوظ تھی۔ لارڈ ہیسٹنگز آیا تو اس نے باہمی رقابتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی چھین لی۔ اس کے بعد ولیم بینٹنک نے پھر جذب کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ تاہم بینٹنک نے اصول اخلاق کا آغاز کر دیا تھا جس کے بعد ڈلہوزی نے اندھا دھند استعمال کیا۔
लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो के ओहद में जारहाना पॉलिसी को असरे नो बहाल कर दिया गया था। चुनाचा इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के मामलात में लेकिन मुंह की खानी पड़ी और फिर वापस बुलाकर एलनबरो को भेजा गया, जिसने अफगानिस्तान की शिकस्त का बदला अमीरान सिंध से लिया और उनकी कमजोरी से फायदा उठाते हुए सिंध पर कब्जा कर लिया। 1843 के बाद जब सिख सरदारों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो अंग्रेज पंजाब पर भी कब्जा जमाने में कामयाब हो गए।